بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جمادی الثانی کی آج غالباً 23 تاریخ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس نسبت سے ملک کے طول و عرض میں آج کل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں مختلف محافل سجائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان جیسی ہمیں عقیدت اور محبت تو عطا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے عشق اور محبت کا ایک قطرہ ہی نصیب ہو جائے۔ آپ کا ماں باپ نے جو نام رکھا اس کا وہ رکھا عبد العزیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں دوستی تھی۔ آپ سے 2 سال 2 مہینے کچھ دن آپ چھوٹے ہیں۔ اس قدر محبت تھی، دوستی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ آج ہم تمہارا نام بدل دیتے ہیں۔ عبد العزیٰ کی بجائے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ گھر والے آپ کو، خاندان والے آپ کو عبد العزیٰ سے جب پکارتے، حالانکہ بچپن میں ایسے مشورے کون قبول کرتا ہے، لیکن ذات نبوت میں اس طرح محبت میں فنا ہو چکے تھے کہ بچپن میں بھی جو کچھ نبی نے کہہ دیا اسے مان لیا۔ تو سختی سے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے عبد العزیٰ نہ کہا کرے، مجھے عبداللہ کہا کرے۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے، لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام عثمان ابن عامر ہے، ان کا کنیت ان کی ابو قحافہ ہے، اور وہ بھی الحمدللہ صحابی رسول ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ جن کا نام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں نازل فرمائے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں کے احسانات اتار دیے ہیں مگر ابو بکر کے احسان اور اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا خدا اتارے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ 4 پشتیں 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت عثمان ابن عامر کنیت ابو قحافہ، اور آپ خود تیسرے نمبر پر آپ کے بیٹے اور چوتھے نمبر پر آپ کے پوتے، یہ سارے کے سارے صحابی رسول ہیں۔ کسی صحابیت کا انکار گمراہی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار عین کفر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بغیر کوئی معجزہ طلب کیے مجھ پر ایمان لائے۔ باقی جتنے بھی صحابہ آئے دار اسلام میں داخل ہوئے، کسی نہ کسی صحابی نے معجزہ ضرور طلب کیا، لیکن ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ملک شام میں تجارت کے لیے گیا، وہاں میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج اور چاند میری گودی میں آ گیا ہے۔ ایسا خواب۔ صبح ایک راہب کے پاس گئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیں خواب ہر ایک کو بتایا نہ کریں، خواب اسے بتائیں جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ اچھا خواب نظر آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور برا خواب نظر آئے تو اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس گئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ جب یہ خواب سنا تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھے۔ جب بٹھایا تو کہا یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ کی کنیت؟ کہا ابو بکر ہے۔ عمر کتنی ہے؟ کہا تقریباً 37 سال اور 38 سال کے قریب ہے۔ وہ اندر گیا، اس نے توریت نکالی، انجیل نکالی، اور باہر آیا اور توریت اور انجیل کو سامنے رکھا۔ پھر سوال شروع کر دیے، نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ توریت اور انجیل کی اوراق کو پلٹ کر دیکھا، کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کنیت کیا ہے؟ ابو قحافہ۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ عمر کتنی ہے؟ بتایا۔ خاندان پوچھا، رہائش کہاں ہے؟ سارے سوالات بتائے، اور آپ جواب دیتے رہے، اور وہ صدقتا کہتا گیا کہ تو نے سچ کہا۔ آپ حیران ہوئے کہ سوال خود کرتا ہے، میں جواب دیتا ہوں، اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔
شخص اٹھا، ابو بکر صدیق کا ماتھا چوما، کہا تمہیں مبارک ہو، اب تعبیر دیکھو، تمہیں مبارک ہو کہ نبی آخر الزمان، اللہ کا آخری نبی مکے میں ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ توریت اور انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ شخص اعلان نبوت فرمائے گا اس کا پہلا دوست ہوگا، نام عبداللہ ہوگا، کنیت ابو بکر ہوگی۔ جب یہ خواب کی تعبیر کا پتہ چلا تو بڑے خوش ہوئے، واپس آئے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور کوئی نشانی؟ سرکار مسکرائے، اب کیا کہا؟ فرمایا کہ ابو بکر، وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا، خواب آپ دیکھیں، مجھے کیا خبر کہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں خواب دیکھوں تو آپ کو کیا خبر کہ میں نے کیا دیکھا؟ ہم کسی کے خوابوں میں تو نہیں مداخلت کرتے، نہ علم ہوتا ہے، بس آپ نے خواب دیکھا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی میں نے آپ کو دیکھا، بھئی مجھے تو خبر نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے فلاں کو دیکھا، اسے تو خبر نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، عظمت مصطفیٰ کی قسم ہے کہ جو خواب امتی دیکھے اسے خبر بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کو پہلے ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو خواب تو نے دیکھا، بس دار ایمان میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے دارہ ایمان میں داخل ہو کر صحابیت کا اعزاز حاصل کیا وہ ابو بکر صدیق۔ اور ان کی خوشبختی اور بھی بہت سی ہیں، یہ میں مختلف خوشے چن کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جتنے بھی قرب میں رہتے ضرور کسی نہ کسی بات پر اختلاف رائے ضرور ہوتا۔ ایک ہے مخالفت اور ایک ہے اختلاف رائے۔ مخالفت جائز نہیں، اختلاف رائے وہ ہر ایک کا حق ہے۔ ایک معاملے میں میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً صحابہ کرام نے نبی پاک کی رائے سے تو اختلاف کیا، مگر ایک ابو بکر صدیق نے کہا حضور جو کچھ آپ نے کہا ابو بکر سر تسلیم خم کرتا۔ اختلاف رائے باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ گھر میں معاملات کوئی بات چلے تو باپ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، بیٹا کہتا ہے میری رائے یہ ہے۔ کاروبار میں، رشتہ داروں میں، بہت سے زندگی کے معاملات میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے جو نبی نے کہہ دیا۔ فرض کیا میں ایک مثال دے رہا ہوں، سرکار جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، 6 برس گزر گئے، سرکار نہ مکہ میں آئے، نہ سرکار دو عالم کے صحابہ مکہ میں آئے۔ 6 سال سرکار نے فرمایا احرام باندھو،
جانور خریدو، لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے مکے میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی مکہ سے کچھ دور تھا یہ قافلہ، تقریباً 1500 صحابہ کا لشکر۔ مشرکین مکہ نے کہلا بھیجا کہ نہ اللہ کا نبی آ سکتا ہے نہ مسلمان آ سکتے ہیں، ہم نے پابندی لگا دی۔ سرکار نے فرمایا ہم نے احرام باندھا ہے، جانور ہمارے پاس ہیں، ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، اور تم کہتی کہ مکے میں نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ حکم، اللہ فرماتے پیارے حبیب آپ نے احرام باندھا ہے، میرے لیے قربانی کرنی ہے، میرے لیے، میں کہتا ہوں آپ واپس چلے جائیں۔ اب مشرکین مکہ سے سرکار نے معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار نکات تھے، معاہدے تھے۔ ایک معاہدہ ایسا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف رائے، ایک معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ سے چل کر مکے میں آیا ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمارا کوئی کافر بھولے بھٹکے یا مسلمان ہو کر اگر تمہارے پاس آیا تو آپ پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں گے۔ بظاہر یہ بات ذہنوں میں نہیں آتی، ایسا معاہدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا آیا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا آئے تو آپ چھوڑ دینا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، انڈیا بدبخت نے جب پاکستان کو نہتہ اور لاوارث سمجھ کر حملہ کیا، افواج پاکستان کے ان مجاہدوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میں ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ کی افواج کو اور اس کے چیف کمانڈر کو جنرل جاوید قمر باجوہ کی جرأت کو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکمت اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے برملا کہا کہ مسلمانوں کو اکیلا مت سمجھنا، پاکستان لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث اگر ہے تو مدینے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ پاکستان گنبد خضرا کا فیضان ہے۔ ان لوگوں نے حملہ کیا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، میڈیا بھی کہہ رہا ہے، 1965 کی جنگ یاد آئی۔ یاد رکھو انڈیا کے درندوں، پاکستان کو اکیلا مت سمجھنا، پاکستان کو لاوارث مت سمجھنا۔ یہ پاکستان کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور پاکستان قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بڑی جرأت ہے، دلیری ہے کہ انڈیا کو کہنا ہم اپنا دفاع کریں گے، اگر تو نے حملہ کیا تو ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ اور پھر ایسا ہوا، 2 طیارے مار کے رہے، پائلٹ کو زخمی حالت میں جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آج کی تاریخ میں وزیر خارجہ شاہ محمود حسین قریشی صاحب کی بصارت اور بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وزیر اعظم عمران خان نے وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برملا کہا، ہمیں تمہارے اس پائلٹ کی ضرورت نہیں،
ہم امن چاہتے ہیں اور امن پسند ہیں. ہم نے رسول اللہ کی عزت و عظمت کی خاطر، پاکستان کے وقار کی خاطر ہم تمہارے اس قیدی کو چھوڑ رہے ہیں، مگر اس کو ہماری بزدلی نہ سمجھنا، اس کو ہماری وسیع و ظرفی سمجھنا. چاہیے تو یہ تھا کہ نہ چھوڑتے، قانون یہی ہے، مگر وسیع و ظرفی کا مظاہرہ کیا. اور پھر آج یہ پہلا موقع ہے ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، شیعہ ہو یا سنی ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی اور شخص، سکھ ہو یا ہندو، پاکستان میں رہنے والا، اور ہر سیاسی پارٹی الحمدللہ ایک وحدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ نعرہ ہے مسجد سے لے کر ایوان تک بیٹھنے والوں کا، یہی ایک ہی نعرہ ہے. پاکستان کل بھی زندہ تھا، پاکستان آج بھی زندہ ہے. یہ ضمن بات نہیں جائی، اتفاق سے میں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان نے خارجہ پالیسی کے تحت اس کو چھوڑ دیا. لوگ جو کچھ بھی کہیں یہ اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن ادھر صلح حدیبیہ میں بات یاد ہے نا راؤ صاحب، صلح حدیبیہ میں عجیب بات ہے، ان کا آئے تو چھوڑ دو، آپ کا آئے گا تو چھوڑیں گے نہیں. عجیب معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اور میں ٹھیک ہے تمہارا آئے گا ہم چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر بھی آئے گا پھر بھی چھوڑ دیں گے، اور ہمارا آئے تو اپنا چھوڑنا. یہ سرکار نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے جن کے لیے میرے آقا نے کہا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرا عمر وہ عمر ہے جس کی زبان پر میرا خدا بولتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاہدہ کیسا ہے؟ ان کا ہے تو ہم چھوڑ دیں، ہمارا جائے تو نہ چھوڑیں. اس میں اختلاف رائے کیا. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ ٹھیک ہے. پھر عرض کیا حضور یہ کیا سا معاملہ؟ بس اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا اے عمر خاموش رہو، یہ رسول ہے اللہ کا، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں. بظاہر تو ایسا ہے نا بھائی، اب میں کہوں کہ بھئی اس جمعے یہ سبحان اللہ کہیں اور یہ نہ کہیں، آپ کہیں گے جناب سبحان اللہ کہنے میں وہ بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے. کام تو برابر کا ہونا چاہیے، لیکن آقا فرماتے ٹھیک ہے ہمارا آئے نہ چھوڑنا، تمہارا آئے چھوڑ دیں گے. یا اتنا کہتے بھئی جو تمہارا کلمہ پڑھ کر آئے گا وہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا جو کلمہ بھی پڑھ کر آئے گا اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ہوگا تمہارا چھوڑ دیں گے. معاہدہ طے پا گیا. حضرت عمر نے اختلاف رائے کیا، لیکن ابو بکر صدیق خاموش رہے. عمر اللہ کے رسول ہیں. حضور نتیجہ یہ نکلا جو کافروں سے نکل کر مصطفیٰ کے قافلے میں آ جاتا اس کو اخلاق دیتے. یہ کل جو پائلٹ آج جو رہا کیا جا رہا ہے، جو گرفتار ہوا، اس کے خود اپنے الفاظ ہیں
کہ افواج پاکستان نے جس قدر میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، میں یہ عین اسی طرح جا کر بتاؤں گا کہ کافروں کی فوج اور محمد کی غلاموں کی فوج میں فرق کیا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ غیر آ کر آپ کا اقرار کرے۔ سرکار کے غلاموں اب سنیے، اب جو کافر آ جاتا نا، سرکار اسے بڑی محبت دیتے، اسے کھانا پیش کرتے اپنے ہاتھوں سے، سرکار اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے، اور اگر بیمار ہوتا تو حکیم کو بلا کر دوائی بھی دیتے۔ جب اتنی محبت کرتے تو سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اب تم ٹھیک ہو، اب تم جاؤ۔ کہتا میں نہیں رہتا، کہتا میں نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہمارا معاہدہ ہے، حضور میں نہیں جاتا۔ ادھر اخلاق ملتا تو وہ جاتا نا، اگر ہمارا مسلمان وہاں چلا جاتا وہ نہ چھوڑتے، جب نہ چھوڑتے تو وہ کیا کرتا، جس سے ملتا بڑی محبت سے کبھی اللہ کا ذکر کرتا، کبھی نماز پڑھتا اور کبھی محبتیں دیتا۔ وہ لوگ اتنے تنگ آئے، اس ایک کی وجہ سے باقیوں پہ اثر ہونے لگا۔ جب وہ مسلمان کو یاد آتے کہتا جلدی بھجاؤ، جلدی بھیجو۔ وجہ کہا اس ایک کی وجہ سے ہمارے کئی مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عمر اب بتاؤ کیا سچ کہا تھا؟ صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ نے اعزاز بخشا۔ سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شان بڑا خوبصورت سنیے۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت آقا دو عالم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ 25 برس نبی کے حرم میں رہی، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کا مزار مکہ مکرمہ جنت المالا میں ہے، آج بھی ان کے مزار پر جاؤ تو روحانیت آج بھی زندہ ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، سرکار نے پورا سال غم کا منایا، پورا سال غم کا منایا۔ سرکار نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ خدیجہ الکبریٰ کے احسانات، ان کی دانشمندی، ان کی بصیرت، ان کی بصارت، کمال یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پورے عرب میں، مکہ میں نہیں، پورے عرب میں سب تاجروں سے زیادہ تجارت کا سامان تھا اور بہت زیادہ مال تھا، لیکن جب نبی سے وابستہ ہوئی سارا مال نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، ذرا سنیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایمان لائیں، بہت زیادہ مالدار تھی۔ جب وصال ہوا، وہ جسم پہ جو 2 کپڑے تھے یا ایک دوپٹہ تھا، آقا کو بلایا، عرض کی یا رسول اللہ میرے سر کے تاج، آپ دیکھیں کہ جب میں نے ایمان حاصل کیا میرے پاس مال دولت کتنی تھی، اب سوائے ان 3 کپڑوں کے اور کچھ نہیں لے کر جا رہی، حضور جو کچھ تھا میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔
बात अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा फर्ज भी है कि मैं आपको हर पहलू में नसीहत जो मुझे बुजुर्गों ने की है वो आपको बताऊं। इज्जत वो नहीं जो बाहर मिले। बात समझ आ रही है ना? इज्जत वो नहीं जो बाहर मिले। मैं दस्तार, जुब्बा, तस्बीर हाथों में लेकर बाहर गया, आपने उठकर मेरा इस्तकबाल किया, मेरी इज्जत की। बाज़-औक़ात ऐसा होता है हम जोड़े उतारते हैं तो जोड़े उठाकर हर दोस्त कहता है भाई फारूकी साहब के जोड़े मुझे तो, यानी आप इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको क्या खबर कि मेरा घर में किरदार क्या है। एक जुमला तल्ख अर्ज कर रहा हूं, हुजूर इज्जत वो नहीं जो बाहर मिले, इसलिए कि बाहर वाले मेरे किरदार को नहीं जानते। इज्जत वो नहीं जो बाहर मिले, असल इज्जत वो है जो तुझे घर में मिले। असल इज्जत वो है जो घर में मिले। शाही मस्जिद तोतरा में आने वालों, आज मैं हर घर में देखता हूं न बीवी के दिल में शौहर की कदर, न शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम घर है जहां किरदार की वजह से सुकून की दौलत है, मगर हर घर दंगा फसाद, हर घर झगड़ा, हर घर लड़ाई। अरे मुस्तफा के गुलाम कहलवाने वालों, बेगैरत है वो शख्स जो अपने घरों में हुस्न सलूक से पेश नहीं आता, और आका फरमाते हैं जो हुस्न सलूक पेश आता है वो कल कयामत के दिन मुझ मोहम्मद के करीब होगा। आप नाराज तो नहीं हो गए? थोड़ी तल्ख बात कर दी है, जेड़ा हौले बुले सी मैं कहूं तो ते शक पै गए। अपने घर में अपना किरदार बेहतर करो, अपनी गुफ्तार बेहतर करो। जब तू ऐसा करेगा, सैयदा खदीजतुल कुबरा से पूछिए, फरमाती है मैं 25 बरस नबी के हरम में रही, मुझे आज तक याद नहीं कि नबी ने मेरे लिए कुछ ऐसी बात की हो जिससे दिल आजारी हुई हो। आयशा सिद्दीका तो फरमाती हैं जब सरकार आते इतना मुस्कुराते कि मेरे कमरे में रोशनी हो जाती थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विशाल के बाद आका गमगीन बैठे। इतनी देर में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। एक कपड़ा था, उस कपड़े की तस्वीर बनी हुई और अर्ज की या रसूलल्लाह ये तस्वीर देखी, और मैं देख ली। हुजूर आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने इस तस्वीर वाली बेटी का निकाह मोहम्मद से आसिबर कर दिया है। वो तस्वीर खातून की तस्वीर है। हुजूर आपका निकाह अर्श पर खुदा ने कर दिया। इत्तफाक से सैयदना सिद्दीक़ अकबर करीब है। मेरे आका ने उस तस्वीर को देखा और मैं अबू बकर, क्योंकि राजदारे नबूवत थे, मैं अबू बकर ये तस्वीर जानते हो किसकी? देखा हैरान हो गया। हुजूर ये तस्वीर तो मेरी बेटी आयशा की है। मैं 3 जुमे अरब पर की धरती पर रहा तो मुझे और साजिद साहब कहते थे
کہ تسی اتنے آ گئے ہو تو اتنے سبحان اللہ دے کی بنے گا؟ مینوں اج پتا چلا تسی سبحان اللہ ہی بھول گئے ہو۔ نہیں ایک مرتبہ ذرا تر سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ میرے مالک جو سبحان اللہ کے اس کے ٹکڑے دور کر دے۔ بہت بڑا جملہ کر رہا ہوں، اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، عائشہ صدیقہ کی عزت کا واسطہ، خدیجہ کے پردے کا واسطہ، ہر مسلمان کی بچی کا مقدر حسین بنا دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانتے یہ تصویر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو میری بیٹی عائشہ کی ہے۔ فرمایا اب سرکار نے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے اس کا نکاح رب نے مجھ سے عرش پر کر دیا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی، حضور مجھ سے وقت والا کوئی اور ہوگا کہ بیٹی میری ہو، انتخاب خدا کا اور نکاح محمد کا ہو۔ بیٹی ابو بکر کی ہو۔ بیٹی آپ کے غلام کی ہو، انتخاب رب کا ہو۔ میں جو نہیں کہہ سکتا وہ نہ کہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی بیٹی کی عزت کو سلامت رکھے دل سے کہو۔ حضور بیٹی میری ہو، انتخاب رب کا ہو اور نکاح محمد کا ہو۔ ہائے ہائے ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح نبی سے ہوا۔ اب سنو ذرا، وہ عائشہ صدیقہ جس میں ایک وقت آیا منافقوں نے تہمت لگا دی۔ بڑا ایک طویل واقعہ ہے، شاید میرا پورا ایک موضوع۔ اگر بیٹا ہے نا آپ کے پاس وہ موضوع، اس کو سنے ذرا۔ خدارا میری محنت کو ضائع نہ کیا کرے، توترا مسجد میں آیا کرو، ہر خیال نکال کر خیال مصطفیٰ رکھا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ منافقوں نے تہمت لگائی۔ جب تہمت لگائی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بولنا چھوڑ دیا۔ گھر میں آتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی گھر میں آتے میں اٹھ کر سلام کرتی ہے، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا چہرہ پھیر لیتے، دعا منگیا کرو سنگیو، شالا مرشد نہ رشد آوے۔ دعا منگیا کرو سنگیو، شالا مرشد نہ رشد آوے۔ جنہاں تے پیر رشد آتے جیوندے بھی مرے رہتے۔ عجیب کیفیت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نبی سے بات کرتی، آقا چہرہ پھیر لیتے۔ منافقوں نے تہمت لگائی۔ میرے آقا دو عالم پورا 1 مہینہ گزر گیا، حالات صحیح واضح نہیں ہو رہے۔ سرکار نے صحابہ کو بلایا، میں بالکل اختصار کے ساتھ نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے صحابہ کو بلایا سوائے ابو بکر صدیق کے، کیونکہ ان کی تو بیٹی تھی۔ حضرت عثمان ذی النورین، حضرت مولا علی،
حضرت سیدنا فاروق اعظم، یہ 3 صحابہ اور بھی بلا، فرمایا علی تم بتاؤ عائشہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا تھوڑا سا وقت لیں، عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی کی گھر والی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی گھر والی ہے، صاحبو سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی سے فرمایا عثمان تم بتاؤ رائے دو، سرکار نے رائے طلب کی، بات سمجھا رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا تم بتاؤ عثمان، حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جوڑے نالین یعنی جوتے مبارک پر کچھ کیچڑ لگا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اس کو مسجد کے باہر اتارو اور چھاڑ دو، جو رب تمہارے جوتوں پر گندگی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ آپ کے حق میں عائشہ کو غلط کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب اگلی بات سنیں، تیسری بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تم بتاؤ، صاحب اب سنو، اگر سینوں میں پتھر کا دل اٹھا کر باہر پھینک دو، فرمایا عمر تم بتاؤ، حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ نے خود کیا تھا یا رب کی مرضی تھی؟ اب میں آگے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، نہ میں اپنا امتحان دینا چاہتا ہوں، سمجھو تو حضور آپ بتائیں کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح خود کیا یا رب کی مرضی؟ اور میں رب کی مرضی تھی، حضور جس کا انتخاب رب کرے آپ سمجھے ہی نہیں۔ ملک محمد رفیع یہ پوتے ہیں میرے عظیم شخصیت علامہ عبد الوحید ربانی صاحب کا بیٹا پوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت باصلاحیت بچے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دادا کے نقش قدم پر چلائے، اللہ انہیں دین کا سپاہی بنائے۔ اور کہ یا رسول اللہ اتنا بتائیں کس نے کیا؟ فرمایا عمر یہ تو انتخاب رب نے کیا ہے، حضور جس کا انتخاب رب کرے۔ اب جس کو عائشہ صدیقہ سے محبت ہے اور قرآن میں ذکر آیا ہے وہی بولے حضور جس کا انتخاب رب کرے۔ آپ نے تو نہیں کیا، میں نہیں، رب نے کیا۔ حضور جس کا انتخاب رب کرے اس پہ شک کیسے کرے؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ بس اتنا کہا حضرت عمر نے، اتنا کہا ابو بکر صدیق مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر بول رہے تھے اور زاروں کا دار رو رہے، کہتے مولا ہے تو عائشہ میری بیٹی، یا اللہ عائشہ تو میری بیٹی ہے۔ بس اب سنیے،
ادھر حضرت عمر نے کہا ھذا افک مبین، یہ عربی کے الفاظ بولے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے، دارو قدار رو رہے کہ نبی مہینہ ہو گئے میری بیٹی عائشہ سے بولے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی آ، اب جلدی آ. عمر نے کہہ دیا ہے کہ انتخاب میں نے کیا ہے. میرے محمد کو جا کر کہو ابو بکر کو جا کر سینے لگائے. میں رب کہتا ہوں عائشہ کل بھی سچی تھی، عائشہ آج بھی سچی ہے. اللہ عائشہ کل بھی سچی تھی آج بھی. حضرت سیدنا اب نتیجہ خاص کر رہا، صدیق اکبر کو بلایا، سینے لگایا، اور پھر میرے آقا گھر گئے، سرکار گھر گئے. اور ادھر حال یہ تھا، ایک روایت میں آتے کہ نبی عائشہ صدیقہ کے قریب بیٹھے تھے مگر بولتے نہیں تھے. عائشہ صدیقہ نے سر سجدے میں رکھ کر کہا مولا دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں. بس اتنا کہا، پیغمبر کے چہرے پہ وحی کے آثار ظاہر، اور یہ آثار نبی کے ماتھے مبارک پر، پیشانی پر جب پسینے کے قطرے جو ظاہر ہوتے تھے جیسے موتی نکل رہے. سرکار کے ماتھے مبارک پر، پیشانی پر پسینے کے قطرے جسم پہ کب کبھی تاری. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ وہی آ گئی ہے، لیکن بے خبر تھے کہ آیا کیا ہے، سزا ہے یا جزا ہے. اور سوچ رہے تھے پتہ نہیں میری عائشہ دامن نبوت میں رہے یا نہ رہے. آقا اٹھے، ابو بکر کو بلایا، ان کی گھر والی کو بلایا، پر میں ابو بکر مبارک ہو، خدا را ذرا کہو سبحان اللہ. مولا جو اب سبحان اللہ کہے اس کے گھر میں ہر ایک کی بیٹی کا مقدر حسین بنا دے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جن کی آنکھیں غسل کر رہی ہیں، اللہ تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے. شادی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے نور چشم بیٹا، یعنی آنکھ کا نور، اور بیٹی کے لیے لکھا جاتا ہے نور چشمی، میری آنکھ کا نور. سرکار اٹھے پر میں عائشہ مبارک ہوں، سیدہ حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی عرض کرتی ہیں عائشہ صدیقہ کو آ کر وہ مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کر رو رہی تھی. ہلایا، ہاتھ ہلایا، اور میں عائشہ اٹھ محمد کا شکریہ ادا کر. اب حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی اور کہا امی جان میں محمد کا شکریہ بعد میں ادا کروں گی، پہلے اس کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے میری برات نازل فرمائی ہے. باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے سننا.